اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو. یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، مر گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، ایسی کوئی دعا بتلا دیجیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے. آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی. اس عورت نے رات ہی میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، یعنی وہ جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا تھی. جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو بہت بے چین ہوئی. عورت نے دوسرے ہی دن یہ خواب آپ کو آ کر سنایا. آپ بہت مغموم اور اداس ہوئے. کچھ عرصہ کے بعد، کچھ زمانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا. اس کے سر پر جنتی تاج تھا اور اس کے جسم پر جنتی لباس تھا، اور وہ آپ سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی. آپ نے اس سے پوچھا یہ تیری حالت میں انقلاب کس طرح سے آیا؟ تو لڑکی نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک صالح اور نیک شخص کا گزر ہوا، پرہیزگار شخص کا گزر ہوا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا. غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے، یعنی جو عاشق رسول صاحب اس کے گزرنے کی وجہ سے، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالی نے اتنے بہت سے لوگوں کو بخش دیا. تو کیا جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے یا 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا روزانہ جو 10 سال سے یا 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ. انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے منافقین. دنیا